السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ جس اللہ نے اپنی خاص رحمت سے میری اور آپ کی ملاقات مسجد میں کروائی ہے، اور اللہ یہی ملاقات جو ہے اس کو اور بڑھاتے ہوئے ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے۔ جب میرے منہ سے کوئی دعائیہ کلمہ نکلے تو آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کریں اور کہا کریں کہ آمین۔ اللہ آپ سب کو جنت میں جگہ دے، اللہ اپنی اولاد کو نیک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں صحیح معنوں میں امتی بنائے، اور ہماری خیر بھی اسی میں ہے۔ اللہ مسلمان رکھے اور ہماری موت بھی مسلمانی پر آئے، اور اللہ صالحین لوگوں میں سے اٹھائے۔ تو جب ایسے کلمے نکل جائیں تو لفظ آپ کا آمین جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو مولانا نے فرمایا ہے کہ جو اس کے معاونین ہیں اس پروگرام میں دخل عمل جن کا ہے، اللہ ان کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ جیسے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس آدمی نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے کہاں گھر بنائے گا؟ مکہ میں نہیں کہا، مدینہ میں نہیں کہا، کہا جنت میں۔ اللہ ہمارے سب کے گھر جنت میں ہو۔ اسی طرح کوئی مستری بھی ہے، کوئی مزدور بھی ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی مسجد کے مینار بنا رہا ہے، کوئی امامت کرا رہا ہے، کوئی اس کی صفائی کر رہا ہے، تو یہ سب مسجد کے خادم ہیں۔ تو اسی طرح سے جو اس پروگرام کے معاونین ہیں، میری بھی دلی دعا ہے اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ان کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ جو دین کی آبیاری کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تم جتنا بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہم بیٹھ کر سن تو سکتے ہیں، آئندہ جب بھی پروگرام ہو ہم تو پاکستان چلے جائیں گے۔ اگلا پروگرام جہاں بھی مولانا رکھیں، آپ کو چاہیے کہ دو دو ساتھی ساتھ لائیں، یہ بھی آپ کا تعاون ہے۔ یہ ہوگا نا؟ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اب مجھے دعوت دی گئی ہے کہ بیان کرنا ہے حقیقت توحید، توحید کی حقیقت۔ توحید کی حقیقت سے پہلے اس حقیقت کو کیوں نہ بیان کروں جس حقیقت کو ہمیں بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روڑے بھی کھائے، مار کھائی، بھوک برداشت کی، دشمنی بھی لی، دشمنوں سے پھر بدلہ نہیں لیا، یہی پیغام دیا حقیقت توحید کا کہ سب کچھ باطل ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے اور وہی ہے۔ اسی کے تحت میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے نبی، جہاں لفظ کا آتا ہے من قبل کا، وہاں مراد صاحب کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو ایک ہی پروگرام دیا، ان کو ایک ہی سلیبس دیا، ان کو ایک ہی میں نے یہ لائے عمل دے کر دنیا میں بھیجا کہ اللہ نوحی، میں نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ لا الہ
الا آنا، یہ کتنا کلمہ ہے حقیقت میں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ آنا فعبدون، تو پس پھر میری عبادت کرو۔ یہ اللہ نے پہلے کہا کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے بھائی؟ کیا حقیقت ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جہان کس نے بنایا؟ اسامہ بن لادن نے؟ کس نے بنایا؟ یہ حقیقت میں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان لوگوں کو میرا تعارف کراؤ، میرا شناختی کارڈ۔ حقیقت میں وہ لفظ بول دو۔ کیا کہا؟ قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرا پیغام، میرا تعارف تمام دنیا کو بتا دو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر، قلین کے اوپر بیٹھ کر، دروازے بند کر کے اس کا وظیفہ کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد؟ نہیں، اس حقیقت کو بتانے کے لیے آپ کو جگہ جگہ جانا پڑا اور کہنا پڑا، برملا کہنا پڑا۔ کوئی کمپرومائز ڈپلومیسی سے نہیں کہا۔ قل هو اللہ ہو کیسے کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ، اور پھر کیا فرمایا؟ تفلحوا، پھر تم کامیاب ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور حقیقت میں اخلاص میں وہ رہا، اسی کلمے میں اس نے اپنی زندگی گزاری، وہ جنت میں بھی جائے گا اور کامیاب بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ تو اس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی تمام طاقت، تمام انرجی اسی پہ لگائی۔ اللہ کا نام اتنا بلند کر دیا، لوگ کہنے لگے یہ تو مجنوں ہے۔ مجنوں سے کہتے تھے جیسے جنون ہو، جس کو اور کوئی بات سلجھائی نہ دے، وہ ایک ہی بات پیڑا رہے، وہ کہتا رہے کہ اللہ ہے۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ اپنوں کو دعوت دی، بیگانوں کو بھی دعوت دی، بھوک کاٹ کر دعوت دی، دعوت پہ بلا کر بھی دعوت دی، اور کئی جگہ پہ اپنے ساتھیوں کو وفد کی صورت میں بھیجا۔ لوگوں نے پروٹوکول نہیں دیا جیسے مولانا میرا تعارف کرا رہے تھے، کسی نے نہیں ایسے کہا۔ اللہ کے نبی نے ان کو جا کر اسی امید پہ کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں گے اور حقیقت کو مان لیں گے، لوگوں نے الٹا اس محسن انسانیت، اس کائنات کے سردار امام الانبیاء، اس نبی رحمت پر کتنے درود ہوں جتنے سمندر کے پانی کے قطرے ہیں، اس سے بھی زیادہ، سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اللہ پاک نبی پاک پر درود بھیجے۔ انہوں نے ہم پہ کتنا احسان کیا۔ اگر نبی اکرم بھوک اور دکھ نہ کاٹ دے، یہ کلمہ ہمیں کبھی نصیب نہ ہوتا، ہم بھی دھکے کھاتے، قبروں مزاروں پہ مانگنے والے ہوتے، کسی ستون کے سامنے کھڑے ہوتے، آگ کی پوجا کرتے، نہ جانے ہم کیا کیا ہوتے۔ یہ ہم پہ اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حقیقت نصیب فرما دی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے بھی کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قال من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اتانی اتا اللہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری مان لی وہ جنت میں جائے گا، میری تمام امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے انکار کیا وہ جنت میں، جس نے انکار کیا وہ جنت میں، جس نے انکار کیا وہ مدینے کا ہو، وہ مکے کا ہو، وہ اسامہ بن لادن کی کمپنی کا ملازم ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، جس نے بھی انکار کیا وہ جنت نہیں جائے گا۔ جس نے اس کا اقرار کیا، ایک انکار ہے اور ایک اقرار ہے، ہم سب اقرار کرنے والوں میں ہیں۔ کیا ہم کلمہ والے نہیں ہیں؟
کلمے والے ہیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم نے اقرار کیا ہے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے گا. حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے وہ پانی بھی نصیب ہوگا. تو کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری مان لی وہ جنتی ہے اور جس نے نہیں مانی بھائی، میں کہہ رہا تھا جس نے انکار کیا چاہے وہ مکے مدینے کا بھی ہو اس کی نجات نہیں ہے، اور جس نے مانی چاہے وہ حبش کا غلام ہو اور نام اس کا کیا ہو بھلا؟ جی بلال پنجابی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. گورا رنگ جیرا ب پسند کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا. گورا رنگ جیرا پسند کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا. کالے رنگ دے نہیں ہونا عیب کوئی جے کہ نہ ہوئے نامہ اعمال کالا. تو حضرت بلال رضی اللہ نے حقیقت میں مان لیا تھا، حقیقت مان لی تھی، اور حقیقت ماننے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں تو عزت دینی ہی دینی انشاءاللہ. دنیا میں بھی عزت. حضرت بلال حبش کے رہنے والے غلام ہیں، شکل و صورت بھی اتنی حسین نہیں ہے، لیکن جب آپ آتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، سب کہیں بھائی، سب کہیں، اونچی کہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. جب اللہ کہتا ہے رضی اللہ عمر رضو عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، تو ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم بھی کہیں حضرت عمر فاروق. جب دیکھتے کہ حضرت بلال تشریف لا رہے ہیں، اپنی مسند سے کھڑے ہوتے، آگے چلتے، آگے سے کہتے یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال. یہ کہاں سے بلال کو آنر ملا، کہاں سے عزت ملی، کہاں سے یہ پروٹوکول ملا؟ حقیقت ماننے سے ملا. اور حقیقت کیا تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ. جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اسی دروازے سے، اسی دروازے سے، لا الہ الا اللہ. اب مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ اقرار کرے تو وہ اللہ کا کرے، مسجد میں بھی کھڑا ہو اور یہی کہے، پکار کرے ایاک نعبد و ایاک. لفظ ایاک نعبد و ایاک نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک، کہ خاص کر تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، میری سمجھ آ رہی ہے آپ جی؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت بھی، اس کی مدد بھی، یہ نہیں ہے. لفظ ہی لگانا پڑے گا. اسی ہی کی مدد اور اسی ہی کی عبادت کو حقیقت کہتے ہیں. حقیقت کس کو کہتے ہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. جو اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انا، یہ میرا چشمہ ہے. یہ کس کا چشمہ ہے؟ میں نے کیا کہا بھلا؟ یہ چشمہ کس کا بھائی؟ یہ میرا چشمہ ہے، میرا دعویٰ میرا ہے. ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے، مولانا جب آپ وضو بنا رہے تھے چشمہ تو وہاں میرا پڑا تھا، یہ آپ نے اٹھا کے لے آئے. میں کہتا ہوں میرا ہے. وہ بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ بولو بولو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس نے کہا میرا ہے. کتنے دعوے ہو گئے؟ تو آپ دونوں کو دے دیں گے یا حقیقت میں ایک کو دیں گے؟ حقیقت کو، حقیقت جب ہوگی تو پھر ایک کو. آئیں تھوڑا سا آگے چلے. حضرت عمر فاروق پھر چپ کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ دونوں بڑے صحابہ ہیں، دونوں بڑے صحابہ ہیں. دونوں کا بڑا مقام ہے. اس لیے مقام ہے، ایک تو مسلمان ہوئے، یہ بھی ایک بڑا مقام ہے. ایک توحید پہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں سسر ہیں. کیا ہے بھائی؟ تو سسر منت ماں باپ کے ہوتا ہے. یہ تھوڑا آنر نہیں ہے، بڑا آنر ہے. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق کا دعویٰ اور ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا دعویٰ اور رضوان اللہ علیہ اجمعین. اب میری زبان کیسے قوت گویائی پکڑے، مجھے آگے کیسے بات ہو، حلقے سے کیسے نکالوں کہ دو دعوے ہوں تو ان میں ایک دعویٰ حقیقت میں سچا ہوتا ہے.
تو یہ دو دعوے دار ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں حضرت عمر۔ کیا دعویٰ میں یاد کرا دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عمر جوش میں آ گئے، جوش محبت میں آئے، تو کیا لفظ تھے ان کے کہ جس نے کہا، کیا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں کیا کروں گا، اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ یہ کس کا دعویٰ؟ حضرت عمر فاروق کا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، انک میت وانہم میتون، کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ لفظ بولے، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق کا جو دعویٰ تھا انہوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جرأت نصیب فرمائے۔ ہم اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آ جائے تو اپنی بات کو چھوڑ دینا یہ بھی جرأت ہے۔ انسان میں دو جرأتیں ہوں۔ کون سی جرأت؟ ایک تو سچائی کی بات کو جرأت سے کرے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اس کی نوکری جاتی ہے تو جائے، کام جاتا ہے تو، عزت پہ حرف آتا ہے تو، مال و دولت لوٹتا ہے تو لٹا دے، اور اسے مار پڑتی ہو تو تب بھی مار بھی کھائے، لیکن کلمہ حق کہے، اور کیسے کہے؟ جرأت سے کہے۔ یہ بھی ایک جرأت، ٹھیک ہے۔ دوسری جرأت یہ ہے، میں ایک چیز کو نہیں مانتا، میں بدھ مذہب، میں عیسائی، میں ہندو ہوں، تو جب حقیقت آ جائے تو پھر مجھے ہندو نہیں رہنا چاہیے، مجھے پھر جرأت کر کے پھر اسلام قبول کر لینا یہ صحیح بات ہے؟ میرے خیال میں میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو۔ تو پھر میں بات چلتے چلتے میری ایک عادت ہے، کیا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اونچا کریں، اب نیچا کریں۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مسجد میں بیٹھ کر دعویٰ کیا ہے۔ میں اس بھائی سے کہوں کہ سنتے رسول رکھ لو، داڑھی آج کے بعد منانی نہیں ہے، رکھ لو، نبی کے پیار میں رکھ لو، تو کیا یہ رکھ لیں گے؟ جزاک اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جس آدمی نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے سے پیار کیا، اور جس نے میرے سے پیار کیا میرے ساتھ جنت میں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دونوں انگلیاں ملائیں، ایسے کہا کہ وہ میرا یوں پڑوسی ہوگا۔ تو آپ کی قسمت بہت بلند ہے۔ سابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو بات آ رہی ہے حقیقت کی، تو حقیقت میں مان لینا چاہیے نا۔ ہم دیوبندی، ہم اہل حدیث، ہم سنی شیعہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو آج جرأت کریں، جب حقیقت سامنے آئے تو پھر مان لینی چاہیے یا نہیں؟ جی مان لینی چاہیے، پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، پھر نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرے باپ کا، یہ میرے بزرگوں کا، یا میرے پیر مرشد کا دین ہے، میں مجبور بڑا ہوں، میں نے بیعت کی ہوئی ہے، میں نے یہ کلمہ منہ سے نکالا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، سب جو منہ سے کلمے آج سے پہلے نکل گئے، اب کلمہ وہی نکلنا چاہیے جو اطاعت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی سے ہمیں پیار نصیب فرمائے۔ زمانے میں تھوڑا سا پانی دے دیں، زمانے میں عرفہ ہے نام محمد، کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی، زمانے میں عرفہ ہے نام محمد، بھائی یہ ویڈیو ان کی طرف بھی کر دو بھائی، اور مجمع مجھے معلوم ہو کہ مجمع بارے میں میں اکیلا تقریر کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ زمانے میں عرفہ ہے نام محمد، اونچی کہیں اونچی، زمانے میں عرفہ ہے نام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد، وہ دین و دنیا میں نام ان کا روشن کیا جنہوں نے احترام محمد۔ تو ہماری بات اس وقت بنے گی جب ہم نبی کا احترام کریں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا، اب آواز کم آ رہی ہے، مبینہ، کہ وہ بڑی گمراہی میں چلا گیا۔
اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، اللہ ہمیں وہ رستہ دکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ پشتو والے بھی ہوں گے، میں ساری پشتو نہیں جانتا، لیکن ایک فکرہ ضرور کہوں گا، دلیاردہ 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 دخیر دلیاردہ دلیاردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح رستہ کون سا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی رستہ صحیح ہے، دوسرا رستہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بات یہ سمجھنے کی دے، یہ کیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آگے پیغمبروں کو ایک پیغام دیا ہے، میرے نبی وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے، اور جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں اتنی عزت دی، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حقیقی بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں، دھکا دے رہے ہیں کنویں میں، میں مکھ سے بات کروں گا، کس کو دے رہے ہیں دھکا؟ یہ آپ کو بات یاد ہے، دھکا بھائی دے رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، لوگ کہتے ہیں کسی نیک، یہ نیک کی اولاد ہے، وہ نبیوں کی اولاد ہے، دعا کرے اللہ ہمیں برائی سے بچائے، برائی سے بچنے کی طاقت وہی دیتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے، اور نیکی کرنے کی بھی توفیق، چاہے نبی کی بھی اولاد ہو، اس سے برائی ہو رہی ہے، وہ بھائی کو دھکے دے رہے ہیں اور کنویں میں گرا دیا۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ جیسے تنخواہ نہیں ملتی ہم برا بھلا کہتے ہیں، ان مکے والوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ایسے ہیں، ہم پہ صبرے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو کچھ ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور منہ سے اچھا کلام کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ جنہوں نے دکھ دیا ہے انہیں کچھ نہ کچھ تو کہہ لیں، تمہارا بھی برا ہو، تم بھی اندھے ہو جاؤ، تمہاری نسل جو ہے وہ نہ چلے، کچھ نہ کچھ تو کہتے منہ سے، لیکن کیا کہا؟ حقیقت میں آئے، حقیقت ہی کہی، توحید کیا کہا قرآن پاک؟ انت ولی جی، انت، یہ کہاں سے لفظ شروع ہوتا ہے؟ انت، اس میں کوئی وسیلے کی بات ہے؟ کچھ لوگ وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ وسیلے کے بغیر سنتا۔ بھئی میری آواز آپ سن رہے ہیں، وہ مولوی صاحب بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ سپیکر بند ہو جائے پھر سن لیں گے؟ یہ وسیلہ بند ہو جائے وہ سن لیں گے؟ کیا یہ وسیلہ بند ہو جائے میرا اللہ بھی نہیں سنتا؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور روشنی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، روشنی بند ہو گئی، اب میں نہیں پڑھ سکتا، کیا میرا اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کی مثال نہیں ہے، لوگوں نے مثالیں شروع کر دی اور پھر نہیں چلتے، کہتے ہیں مکان پہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ ارے جو مکان پہ چیز پڑی ہے اس کو لینے کے لیے مولانا بھی سیڑھی پہ جائیں گے، میں بھی سیڑھی پہ جاؤں گا، اللہ کو کوئی ولی ہے وہ بھی سیڑھی پہ جائے گا، کیونکہ جس چیز کا مطلب ہے، جو ہمیں مطلوب ہے، وہ کہاں ہے بھائی؟ چھت پر ہے۔ تو جو چیز جو اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، یہاں وسیلے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب عقیدہ صحیح ہے، آگے چلوں، سنیے، عقیدے میں کچھ جھول ہوئی تو معافی نہیں ہے، اعمال میں جھول ہوگی معافی، اعمال میں معافی ہے، عقیدے میں معافی۔ عقیدہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کو اللہ مانے، مشکل کشا اسی کو مانے، حاجت روا اسی کو مانے۔ تو بات چل رہی ہے یہ کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ان کو کیا ملا؟ یوسف علیہ السلام آندے نے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اللہ نے کنویں سے نکال کے کہاں بٹھایا بھائی؟ مصر کے تخت پہ بٹھایا۔ اب نقشہ الٹ دیکھیں، جن بھائیوں نے دھکا دیا تھا اب بھوکے مرنے لگ گئے۔ کسی نے بتایا کہ مصر کا بادشاہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اس کی فطرت اچھی ہے، وہ غریبوں سے مدد کرتا ہے، مسافروں سے سلوک اچھا کرتا ہے، غریبوں کو دانے دیتا ہے۔ جی تو یہ بھی چلے گئے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ وہ یوسف ہے
پھر بتائیں بھئی آپ مسجد میں بیٹھے جاتے؟ جی پھر تو نہیں جانا تھا، اپنا کیا وہ سامنے آتا ہے، کس منہ سے جاتے؟ لیکن پتہ چلا کہ وہ بادشاہ اچھا ہے، یہ اچھے بادشاہ کی طرف گئے، اب دروازے سے داخل ہوئے تو کیا یوسف علیہ السلام نے پہچانے نہ ہوں گے کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہم جیسا ہوتا تو کہتا دروازہ بند کرو، ان کو 5 جوتے لگاؤ، پھر بات کروں گا۔ چنیدم کے مردمان راہ خدا، دل دشمن ہم نہ کردند تنگ۔ سنا ہے کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی دشمن کا دل بھی تنگ نہیں کرتے۔ ہم مکے والوں سے تنگ آئے ہوئے؟ نہیں، اب مکے اور مدینے کی تعریف کرنی ہے۔ کس لیے لوگ تعریف سنیں گے جو یہاں تشریف لائیں گے؟ انہوں نے سنا تھا کہ اچھا تب گئے تھے، اگر سن لیتے کہ یوسف ہے، پھر اگر ہم جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں سعودی بھی ایسے ہیں تو لوگوں کے ادھر آنے کو جی نہیں کرے گا۔ جب ہم کہیں گے اچھے ہیں، نیک ہیں، آخر جو ہوتی ہے اعمال جو ہے وہ اللہ ہی وہ جانتا ہے۔ ذات نگاہ تنگ سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے کریم کو وہ ہے کہ تو پسند۔ یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سے کتنوں نے نماز پڑھی، ایک جیسا ثواب نہیں ملا، کوئی اپنے کام کا حساب کر رہا ہے، کوئی اللہ سے رو رہا ہے۔ تو اسی طرح بات چلی کہ جب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تو کچھ نہیں کہا، اب وہ بھی پہچاننے لگے۔ ایسے دوسرے سے کہتے ہیں یوسف، اے یوسف، دوسرا کہتا ہے چھوڑ، دھکا خود دیا، وہ تو مر گیا ہوگا، تجھے اب بھی یوسف یاد آ رہا ہے؟ وہ کہتا دیکھ ہمارے بھائی کا چہرہ ایسا تھا، ہمارا بھائی جب بات کرتا ہاتھ اٹھاتا تو اس کی حرکتیں یہی تھی، تو یوسف علیہ السلام بھی تو دیکھ رہے ہیں نا یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر پوچھ ہی لیا یہ خسر پسر کیا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں انت یوسف۔ اس وقت کیا منظر ہوگا اس وقت؟ یوسف صاحب علیہ السلام بھی رو رہے ہوں گے، بھائی بھی رو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام اللہ کے احسان یاد کر کے رو رہے ہوں گے کہ مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں لا بٹھایا۔ وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہیں گے کہ اس چاند جیسے حسین کو اپنے ہاتھوں سے دھکے دیے۔ اگر انہیں یہ بھی پتا ہوتا کہ یوسف کو کنویں سے نکال کے اللہ نے تخت پر بٹھا دینا ہے، وہ کنویں میں بھی نہ پھینک دے۔ دشمنی بری چیز ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اللہ کہا، اللہ نے ان کی مشکلیں دور کر دی۔ اللہ منتا شافی لا، اس کے سوا شفا دینے والا بھی، یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ کس کے لفظ تھے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور حقیقت توحید جو ہے یہ ٹابک، اس کا پہلا مقرر کون ہے دنیا میں؟ وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے حقیقت توحید بیان کی تھی۔ اللہ اکبر، اس کافر نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب کون؟ کیا کہا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کام کر لوں گا۔ مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے، مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ بھٹکتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو میں بھی کام کر لوں گا۔ زندہ اور مردہ ایک کو نکال دیا، ایک کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر یہ جھوٹی حجتیں کام نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کام کرتا ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، آگے کیا ہے؟ فاتح بہا من اگر تو اتنا ہے اور ایسا ہے تو میرا اللہ ادھر سے سورج نکالتا ہے، ادھر غروب کرتا ہے، تو ادھر سے نکال، ادھر غروب کر۔ اب کیا ہوا؟ حقیقت سامنے آ گئی، اب چپ۔ اب کیا ہوا بھائی؟ اب کیا ہوا؟ چپ۔ جیسے میرے نبی نے کہا سلو کما رہے تم منی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، یہ لفظ تو دیکھنے کا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے علم ترى کیف فعل ربک کا۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں
نبی پاک نے فرمایا ہاتھ سینے پہ باندھو. ہمیں سینے پہ باندھنی چاہیے کہ نبی کا فرمان ہے، کسی مولوی بزرگ کا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. نبی کی مانیں گے تو گنجائش انشاءاللہ ہے. نماز میں سستی بھی ہوگی، اللہ دور کرے گا. اسی طرح رکوع میں جائیں، اسی طرح ہاتھ اٹھائیں، رکوع جاتے آتے پاؤں کو ملائیں، آمین کہیں. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسجد گونج رہی تھی. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے، اللہ اس کو آباد کرنے والے کے گھروں کو آباد رکھے. تو یہ اللہ کے نبی پاک کا حکم کہ مجھے اس طرح کی نماز پڑھو. سیمپل نمونہ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ اس کو کہتے ہیں جس کی آگے مثال نہ چلے. دودھ کا رنگ کیسا ہوتا ہے جی؟ بتائیں. میں سب سے پوچھی جاؤں گا، کہیں گے سفید. پھر میں بولوں گا کیسا، آپ کہیں گے بہت سفید. پھر بولوں کیسا، بہت سفید. چونکہ اس کی مثال آگے چل سکتی. یہ کپڑا دھوبی نے اتنا صاف دھل دیا جیسے دودھ. یہ سفیدی ایسی کر دی جیسے اس کی طرف مثال جائے گی. دودھ خود نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بات نہیں چڑھتی. ہماری نماز اس جیسی ہونی چاہیے. نبی کی نماز کیسی ہو، وہ تو خود نمونہ ہے. اس نمونے جیسی ایک صحابی نے نماز پڑھی، وہ سلام بھر کے چلا. یہ عادت یہاں انشاءاللہ مسجد میں ہوگی کہ جس نے نماز پڑھی وہ جانے لگا سب بھائیوں کو کیا کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ کہنا چاہیے، آتی بار بھی کہیں اور جاتی بار بھی. تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی آتے مبارکہ کہ جب جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمائے ارجع، واپس آ، فصلی فإنک لم تصلی. نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی تھی نا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی. معلوم یہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے والی نماز نہیں ہے وہ نماز نہیں. اس نے نماز کیسے پڑھی؟ جلدی جلدی پڑھ دی. آپ نے فرمایا اس نے دوبارہ پڑھی، پھر سلام بلایا. لیکن وہ بیچارہ اسی طرح جیسے اس کی عادت تھی، فطرت ثانیہ بنی ہوئی تھی، اس نے تو وہی پڑھی جو اس نے پڑھنی تھی. حقیقت والی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب پھر جانے لگا، پھر اس نے سلام بلایا. آپ نے پھر وہی لفظ دہرائے. مولانا ایسے ہی ہے، ارجع، واپس آ، فصلی فإنک لم تصلی. تو نے نماز نہیں پڑھی. جب بار بار ایسے ہوتا ہوا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. خود ہی کہنے لگا آقا میری رہنمائی فرمائیں، پھر میں کیسے پڑھوں. اللہ کے نبی نے کہا رکوع کر آرام سے، سجدہ کر آرام سے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ آرام سے، رکوع میں کھڑا ہو، قیام سجود سب تیری چیزیں جو ہیں وہ آرام سے ہوں. تو بات وہی آتی ہے. تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کا سبق ہمیں دیا اور چلا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. انہوں نے کہا تھا. اور توحید والا جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے. اس کا سارا نتیجہ وہ کہتا ہے اللہ میرا حافظ محافظ ہے، اللہ نگہبان ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مشکلیں ہٹانے والا ہے. تو یہ سب چیزیں مختصر، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے. اگر بھائی وہ بلاما سے کہہ دیتا کہ چلو میں تو سورج ادھر سے نہیں نکالتا، تو ہی اپنے رب سے کہہ دے، کیا پھر سورج نکل آتا؟ یار میں جنگل میں بات کر رہا ہوں، کیا سورج اللہ کے حکم سے نکل آتا؟ تو بولو نکل آتا. اللہ علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے تو کرے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے اللہ کے نبی کو ایک نے ایسے بھی کہا تھا، گستاخی کی تھی، میں یاسمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار پکڑ کے لٹکا کے ایسے کہ تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. کوئی اور ہوتا تو کہتا تجھے پتہ نہیں، دنیا میرے نعرے لگائے گی، میرے پیچھے سے امتی آئیں گے، وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں گے، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، میرا تعارف ہی نہیں ہے. نہیں، حقیقت میں جانا پڑا اللہ کے نبی کو. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟
کیا کہا تھا کہ میں خود بچا لوں گا؟ اللہ تو کہتا ہے کل لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میرے نبی سب جہان کو سنا دو کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ قرآن ہے۔ اور بھی کہہ دو قل لا اقول لکم منی ان خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، یہ بھی کہہ دو میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں فرشتہ بھی۔ یہ مان لینا چاہیے یا نہیں؟ پھر بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں کہنا چاہیے، اگر کہتے رہیں تو آج کے بعد نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ بات ہے حقیقت کی، تو حقیقت میں کیا، اس نے تلوار لڑکار کا یوں کہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے کون بچائے گا؟ میرا اللہ۔ تو تلوار کیوں گری؟ یہ میں نے پکڑی ہوئی ہے، یہ گرفت ہے، یہ طاقت جو میں نے پکڑنے والی ہے کس نے دی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ گرفت ہے، اگر گرفت میں یہ ڈھیلی ہو جائے تو ہے نا چشمہ گر جائے گا، وہ طاقت اللہ نے سلب کر دی، وہ تلوار گر گئی۔ تو طاقت دینے والا کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو وہ کانپنے لگا۔ بات میں اس کی اب نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق پھر کہو رضی اللہ کے نبی کے پاس آئے، جنگ جاری تھی، کہنے لگے مشرک ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ ہوتا ہے جوش، کہ اس سے تحریک پیدا ہو، بدن میں طاقت آئے۔ تو وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ مشرک کہتے تھے عزا لنا ولا عزا لکم، عزا بت کا نام، کہ وہ جو عزا ہے وہ بت ہمارا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں، تمہاری مدد کسی نے کرنی۔ اللہ کے نبی وہ ہمیں ایسا کہتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی بابی کہتے ہیں تم ان سے یہ کہو، اپنا نام پھر بھی نہیں لیا کہ میرے نعرے لگاؤ، یا علی کے نعرے لگاؤ، یا غوث العظم کے نعرے لگاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان کو کہو تم ایسا نعرہ لگاؤ۔ وہ کیا نعرہ تھا؟ عزا لنا، عزا بت کا نام، عزا لنا ولا عزا لکم۔ تم ان کے جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا اللہ مولا نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، اللہ ہمیں بھی حقیقت دے دے، ہم اپنی مشکل کس کے سامنے پیش کریں؟ اور نوکری کسی نے روک لی ہے تو کس کو کہیں؟ اور مکہ والوں نے تنگ کیا تو کس کو کہیں؟ کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو کس کو کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا چچا کلمہ پڑھ لے، کہا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیا نبی کے اختیار میں ہے کچھ؟ تو کس کے اختیار میں؟ حقیقت میں جانا پڑے گا۔ یہ ہے حقیقت توحید۔ اللہ نے کہا جب انسان بات کرتا ہے تو آگے سے نہ مانی جائے، اس کے اعصاب پر اثر ہوتا ہے، اور اثر اس وقت ہوتا ہے جب اندر سے دل سے انسان کہے۔ تو اللہ کے نبی دل سے کہتے تھے کہ میرا چچا کلمہ پڑھے، وہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے نبی تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس میں گستاخی ہے بھائی؟ کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی ہے؟ نہیں، میں نے اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک خیر کس کے ہاتھ میں؟ خیر کہتے ہیں اچھی چیز کو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز اچھی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو لوگوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان سے یہ کہہ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کو بھی یہی پیغام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری موجود ہیں، ان کی امت ساتھ ہے۔ تو ان میں خسر پسر شروع ہو گئی، کہنے لگے آج مر جائیں گے،
آج مر جائیں گے۔ بھائی کیوں مر جائیں گے؟ سنیے کہ پیچھے فوج ہے، پیچھے، اور آگے زمزم کا کنواں ہے، جی آگے مکہ شریف ہے، نہیں آگے دریا ہے جس میں ڈوب جائیں گے۔ انسان کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو جب سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي، تو یہ آپ نے کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ نے ساتھ دیا یا نہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو وہ ڈوبے یا فرعون ڈوبا؟ فرعون ڈوبا، فرعون کے حواری ڈوبے، اللہ کو چھوڑنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے وہ ڈوبے، اور اللہ کا اقرار کرنے والے وہ بچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے۔ تو اللہ جو ہے حقیقت میں ہمارا خالق ہے۔ حقیقت میں خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سونی شکل صورت بنائی ہے کن نے؟ یہ سمجھ آندی؟ سونی شکل صورت بنائی ہے کن نے؟ پیٹ اندر روزی پہنچائی ہے کن نے؟ دل ماندے محبت پائی ہے کن نے؟ کہ کائنات ساری سجائی ہے کن نے؟ کائنات ساری سجائی ہے کن نے؟ زمین تے بیل بوٹے اگائے نے کن نے؟ نیلے پیلے پھرتے سجائے نے کن نے؟ پھلاں وچ مٹھے رس او پائے نے کن نے؟ لطف نال کھانے مزے آئے نے کن نے؟ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ جیسے چاہے وہ اس کی شکل بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے کیا بنایا؟ ایک چیز بنائی۔ کوئی ایک چیز کا کاریگر ہوتا ہے، بس کوئی اس کو جانتا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، لیکن اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز بنائی ہے۔ اور پھر ہمیں کس نے بنایا بھائی؟ اور آگے سنیے اللہ کے احسان اب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے پروٹوکول کیا دیا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں وہ کس کے لیے پیدا کی؟ فرشتوں کے لیے لی؟ نہیں، ہمارے لیے پیدا۔ اب تھوڑا سا پنجابی میں بولوں سمجھ آئیں گے۔ یہ ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے، دن تیرے لئی، رات تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب دی جناب تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئی، ماہتاب تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شاہ تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کی امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اور کیلا ہری چھالدا تیار تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے، لکھا تے کروڑا احسان کردگار دا۔ اللہ کہتے ہیں نا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ احسان سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ ہی کا اگر نام لیں گے تو کامیابی ہے، اگر نہیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس کائنات کا خالق، کل جہان کا خالق کون؟ تو مشکل کشا کون؟ تو کس کا نام لینا چاہیے؟ مشکل حل ہو جائے گی یا نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو تخت ملا۔ اب آئیے، اور ایک اور بزرگ کہہ رہے ہیں، اور قید میں ہیں، بند ہیں، اور قید در قید میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انتا، لا الہ الا انتا۔ اس میں بیچ میں وسیلہ کوئی نہیں ہے، انتا کا لفظ ہے تو، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو۔ کیا نبی ظالم ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تو شہنشاہ، تو مالک، تو ہی سب کچھ کرنے والا۔ تو پھر مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی یا نہ ملی؟ میں جیل کا خطیب ہوں ادھر، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ایت گرم ہے، یہ نہ پڑھا کرو، حیرانگی کی بات ہے، کہتے ہیں گرم ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا قرضہ نہیں اترتا وہ بھی پڑھے، جس کو مشکلات آئی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھے، جس کو لوگوں نے تنگ کیا ہوا وہ بھی پڑھے۔ اگر مچھلی کے پیٹ سے روشنی مل سکتی ہے
آزادی مل سکتی ہے تو اگر ہم وہی کلمات دہرائیں گے. اللہ کی وہی طاقت اب بھی موجود ہے. اللہ کی رحمت جیسے پہلے تھی اب بھی ہے. اللہم انا نسألک برحمتک التی واسعت کل شیء. اللہ پاک ہمیں بھی وہ رحمت نصیب فرما جس رحمت نے تیرے دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب پڑھا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بری کر دیا. اللہ اکبر. تو بات ہے کل واللہ احد. بات ہے وما ارسلناک من رسول الا نوحی انہ. اور ایک قرآن میں ہے, آپ میں سے مجھے پڑھے لکھے لوگ بھی معلوم ہوتے ہیں, انگریزی بھی جانتے ہوں گے. ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن, گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا پتہ کیا کہتے, اور نہیں یہ نہیں بڑھائی. کیوں؟ ابھی نوٹیفیکیشن, جی ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اللہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا. دیکھو کیسا لفظ ہے, الا ایاہو, کسی کی بھی عبادت نہیں مگر کس کی؟ حقیقت میں کس کی؟ تو ہی اللہ تیری ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنے والا بنائے. کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں بوڑھے ماں باپ کو لیے پھرتے ہیں بیچارے, کوئی کرسی پہ اٹھایا ہوا ہے, کوئی کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. جو عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے. اس آتے ہوئے سفر میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان الجھ جاتا ہے, بے صبرا ہو جاتا ہے, کسی سے لڑ پڑتا ہے, دھوکا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے, یہ سارے کا سارا قرآن پاک توحید ہے. کیا ہے؟ شروع سے چلیں توحید ہے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک میں ادھر آنکھیں اوپر کر لوں, بند کر لوں, آپ میں سے کسی کو ادھر بلا لوں, میں یوں کھولوں تو ہر جو حرف اللہ, یہ ہے صفحہ ہے, اس پہ اللہ لکھا ہوا ملے گا. یہ لکھا ہے من یعبد اللہ. اللہ اکبر. اس صفحے پہ بھی, اس صفحے پہ بھی آپ قرآن گھر جا کے کھولا, اللہ ہی کا نام ہے. کیا ہے بھائی؟ اور ہم بھی اللہ ہی کا نام لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, وسیلے ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نبی کی وساطت سے, نبی کی توفیل سے, حسین کے توفیل سے ہماری دعائیں قبول کر. غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. کیا کہنا چاہیے؟ وہی انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ تو ہی ہے, تو ہی مشکل کشا. اللہ مانتا شافی لا شفا الا. اور ڈاکٹر جو ہے وہ بورڈ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے, پھر پتہ کیا کہتا ہے, ہمیں بیماری کی سمجھ, کہتے ہیں نا نہیں آ رہی تو ان کی سندیں چھین لو, اور پھر کہتے ہیں مجبور ہو کر وہی اب اللہ ہی ہے, اللہ ہی تندرستی دے. اللہ اکبر. تو سب چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ خالق ہمارا کون ہے؟ اس کائنات میں کنٹرول کس کا ہے؟ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جو میں کر رہے ہیں نا, قیامت کا دن جب آئے گا, یوم حساب ہوگا, یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا ہے, تو وہاں اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کی دی, آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی بولے گا بھائی؟ زرداری بولے گا؟ جو وزیر اعظم چلا گیا اور اس جیسا پھر آ گیا. دعا ہمارے پاکستان کے لیے بھی کرے. آپ میں سے پاکستانی ہیں کوئی؟ ماشاءاللہ. تو پھر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, تو دعا کریں. مجھے جدے کا ایک آدمی ملا, طواف کر رہا تھا میں, اس نے کہا آپ انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کا. مجھے کہتا ہے بیٹھ جاؤ. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے پاکستان کے لیے دعا کرو, اللہ امن کا ملک بنا دے. اللہ وہاں بھی امن دکھائے. اللہ اکبر. تو کس کے اختیار میں؟ اسی سے کہنا چاہیے نا, اللہ ہمارے ملک کو بھی تو امن والا بنا دے. تو نبی پاک بھی دعا کیا کرتے تھے, بڑی محبوب دعا ہے, وہ ہر روز پڑھا کرے, ہر دم پڑھا کریں. وہ دعا کون سی ہے؟ آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. سارے نبیوں نے ایسے ہی پڑھا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی. کوئی کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دعائیں مانگ رہے ہیں, تو ہم نے کس سے مانگنا ہے بھائی؟ نبی تو اللہ سے مانگے, ہم نبیوں سے مانگے.
جہاں سے نبیوں نے مانگا ہم بھی وہاں سے مانگے۔ کتنا وقت رہ رہا ہے جی کہ چلتا جاؤں؟ وہ بتائیں۔ تو پھر میرا جی کرتا ہے کچھ پنجابی، جیسے آپ نے کہا تھا، الحمدللہ جیسا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ویسی بات کرنی پڑتی ہے۔ عالموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، تو جب عوام الناس کا مجمع ہوتا ہے تو پھر ایسی بات ہی ہوتی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں پھر بھی جیڑا کسی دے کام نہ آ سکے اس انسان دا کی فائدہ؟ یہ سمجھ آ گئی؟ جیڑا کسی دے کام نہ آ سکے اس انسان دا کی فائدہ؟ امت رسول چ فطور پاوے اس قاری قرآن دا، اس قاری قرآن دا نماز روزہ نہ کلمہ کلام کوئی اندر کل پڑھان دا، مہندی شیرا تے ہون گانے انہوں اہل حدیث سدان دا، تے رب رسول دی مننی نہیں تے رائے بن جان دا، تے جنہیں سب کچھ بلیٹنا سی انہوں صدر بنان دا کی فائدہ؟ رشید اصغر، میرا نام ہے عبد الرشید اصغر چھوٹا رشید اصغر، میں پہلا شعر پھر پڑھتا ہوں۔ جن نے سب کچھ لٹنا سی بلیٹنا سی انہوں صدر بنان دا کی فائدہ؟ رشید اصغر جدو ننگیا ہی نچنا سی، جدو ننگیا ہی نچنا سی تے پاکستان بنان دا کی فائدہ؟ تے جدو صبح نماز جماعت نہیں پڑھنی کیا ساری رات جلسہ کران دا؟ صبح نماز جماعت نہیں پڑھنی تے ساری رات جلسہ کران دا جی کی فائدہ؟ تو میں نے ایک نظم یہاں بھی لکھی ہے، نظمیں تو بہت ہیں، میں نے یہ دیکھ کر پھر بدی انا للہ، ہمارے لیے یہ اردو ہے تھوڑا سا یہ سمجھ آئیں گے، میں نے حقیقت میں لکھی ہے۔ ویسے حقیقت میں کسی انیہ نے بھی آخر تو انا تو غصہ کر دیا، وہ تیری ماں نہیں، تیرا پیو انا، تیرا خاندان انا نہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے بھائی میں اندھا ہی ہوں، اللہ تجھے آنکھیں دی، اللہ مجھے بھی آنکھیں دی۔ یہ اچھے لفظ ہے نا کہ اللہ تینوں بھی انیا کرے، یہ اچھے لفظ ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں اس مشکل کشا اس اللہ کو ماننے کی اللہ خود ہی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے راستے وہی قابل قبول ہیں جو بتائے ہمیں اللہ کے رسول نے۔ قابل قبول اولیاء امام جو دنیا کے تمام ہیں وہ امام الانبیاء کو ہی مانتے امام ہیں۔ کسی کے مقلد، کسی کے مقلد یہ چور نہیں ہے سمجھنے کی بات، کسی کے مقلد اور نہ ہی ہم مجبور ہیں، ہم مانتے وہی ہیں جو کہتے ہمیں حضور ہیں، ہم مانتے وہی ہیں جو کہتے ہمیں حضور ہیں۔ اور کہاں سے لائے وہ حد العزیز، حرمین شریف کا خادم شاہ ملک عبد العزیز، اللہ اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ مجل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہاں سے لائیں ہم وہ حد العزیز حرمین شریف کا خادم شاہ ملک عبد العزیز؟ سنا ہے کہ حرم میں تھے 4 امام، یہ آپ نے بھی سنا ہے؟ اور سنا ہے کہ حرم میں تھے 4 امام علیحدہ علیحدہ امامت، ان کی صبح و شام مرحوم شاہ عبد العزیز نے مجبور کر دیا، فرق جو تھا چاروں میں دور کر دیا، فرق جو تھا چاروں میں وہ دور کر دیا، وہ تا قیامت رہے گا زندہ، یہ اس کا کام۔ اب نمازیوں کے لیے ہوتا ہے ایک ہی امام، اب نمازیوں کے لیے ہوتا ہے ایک ہی امام۔ الحمدللہ اب سنبھالا ہے کام اس کی اولاد نے، اب سنبھالا ہے کام اس کی اولاد نے، اور کیسے کیسے کام کر دیے شاہ ملک فاض نے، تو کیسے کیسے کام کر دیے شاہ ملک فاض نے۔ آنکھوں سے دیکھو اپنے کیا سے کیا کر دیا، حاجیوں کے اکرام میں حرم وسیع کر دیا، حاجیوں کے اکرام میں حرم وسیع کر دیا، حرم کے سین میں اے سی، ٹھنڈی ہوا کا نظام، دعا ہے ہماری اللہ دے انہیں بلند مقام۔ آمین تو کہو، کنجوسی سے تو کام نہ لو، کوئی پیسے تھوڑے مانگ رہا ہوں یار،
اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن کا قاری، دین کا داعی بنائے۔ دعا ہے ہماری اللہ دے انہیں بلند مقام۔ کچھ اور بھی میں کروں تذکرہ، کچھ اور بھی کروں تذکرہ، میں خاص کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، درس دیتے ہیں یا میں خود بنا رہا ہوں؟ کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، قل هو اللہ احد دیتے ہیں سبق توحید کا، اطاعت رسول اور رد کرتے ہیں تقلید کا۔ کسی سے فساد نہ لڑنے جھگڑنے کی بات ہے، اور اطاعت رسول ہی میں ہماری نجات ہے۔ اطاعت اللہ کرے ہم اللہ کے نبی کا ان کے وہ ماننے والے بن جائیں، جنہوں نے مان لیا ان کے گھر میں خیر و برکتیں ہو گئیں۔ اور جب میں نے کہا تھا کہ جرت ہوتی ہے، جب فرعون کے جادوگروں نے، اس کے ملازم نوکروں نے حقیقت کو پا لیا تو پھر انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے مان لیا، ہم نے رب العالمین کو، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانا۔ تو فرعون کو ناراضگی آ گئی، تم نے میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لیا، حقیقت مان لی، میں تمہارا یہ کر دوں گا۔ تو جب حقیقت سامنے آ جائے پھر ڈر خوف نہیں رہتا۔ کل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو پھر کیا ہو، پکا ہو جا۔ پھر وہ پکے ہو گئے، انہیں کہا اب ٹکا بوٹی کر دے، اب ہمیں اس سے باز نہیں آ سکتے۔ ایک اور مقام، حضرت عمر فاروق جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے جا رہے تھے، ارادہ غلط لے کے جا رہے تھے کہ آج میں نے ان کو گردن ان کی اڑا دینی ہے، گردن اڑانے گئے تھے لیکن گردن دے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے بتایا تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن مسلمان ہوگا۔ تو جب یہ گئے، وہ بہن جو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتی تھی، بھائی کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، کھانسی آتی تو کھانسی نہیں تھی، جرت نہیں کرتی تھی، لیکن جب اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، ایمان کی دولت دے دی، اللہ سب کو ایمان کی دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور بات سچی کرنے کے لیے اللہ ہمیں پسند کرے، اور بات کھری ماننے کے لیے بھی اللہ ہمیں جرت نصیب فرمائے۔ تو جب مان لی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر بہن جو ہے ایسے باتیں کر رہی ہے، تو معلوم ہوا یہ کوئی ایسی طاقت ہے عمر تو سے اب یہ ڈرنے والی، تو کہنے لگی مجھے بھی کلمہ نصیب کرو۔ تو اللہ ہماری وساطت سے بھی کئی لوگوں کو کلمہ نصیب فرمائے، جن کو اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں نصیب ہوا اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور جو ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ نے جو کہا کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو یہ آپ کا پیار تھا، آپ سن رہے تھے، میں سنا رہا تھا، ورنہ میں اسی ٹائم میں ختم کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کریں، میرے ساتھی فوت ہوئے ہیں، حافظ قرآن تھے اور بہت بڑے مبلغ تھے، 50 سال ہم نے اکٹھے تبلیغ کی ہے۔ میں اتوار کل وضو کر رہا تھا جب بیٹے نے فون کیا کہ ابو جی وہ فوت ہو گئے، اللہ انہیں کرور جنت نصیب فرمائے۔ محترم آبیہ صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، میرے بچوں کو بھی دین کا داعی بنائے، اور اللہ مجھے اسی طرح دین کی خدمت کرنے کے لیے پسند فرمائے، تندرستی دے، جو عمر باقی رہ گئی ہے اللہ دین کی خدمت کے لیے وہ قبول کرے۔ آپ اپنے بچوں سے جاتے ہی آج وعدہ لے لیں، بچوں قرآن پڑھا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھیں گے تو حقیقت ہمیں آ جائے گی۔ اب وقت چونکہ آپ کا ہو چکا، ورنہ میں آپ کو اور بھی سناتا۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ دعا کریں جی، دعا آپ کرا دیں یا وہی دعا ہوگی جی جو میں نے پھر کہا ہے، میرے ساتھ کہہ دیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔